سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم عطا فرمائی ایمان کی دولت ہے، ایمان کی تفصیل ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط یقین ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اس نے اللہ کی بات مانی۔ جس نے رسول کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطائیں عطا فرمائی ہیں وہ اتنا پیاری ہے، اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، جس آدمی کے جسم پر اور اس کی گفتگو میں، اس کی اداؤں میں وہ ادائیں منتقل ہو جائیں۔ ہمارے معاشرے میں تو حد بندی ہے اور تقسیم ہے، قوموں کی تقسیم، عہدوں کی تقسیم، پھر مالی اعتبار سے اس کی حد بندیاں ہیں کہ یہ غریب ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، پھر اس قوم کا یہ آدمی مالدار ہے، یہ گھٹیا ہے، اور یہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، یہ مالدار ہے، گاڑی والا ہے، اور یہ سائیکل والا ہے، یا یہ ہے کہ یہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے، اس کی شکل ایسی، اس کی شکل ایسی۔ یہ تقسیم ہے ہمارے ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس بندے کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی منتقل ہو گئی، اس کی گفتگو ویسی، اس کا چلنا ویسا، اور اس کا لباس ویسا، اس کی شکل ویسی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ جسم اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ خود اس سے محبت رکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں، اور آخرت میں بڑا انعام یہ کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کی اطاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ قیامت کے دن یہ بندہ میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ، ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا کہ یہاں ہمارے دل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، محبت تڑپاتی ہے، ہم گھر سے اٹھ کر مسجد نبوی چلے جاتے ہیں، وہاں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم آخرت میں چلے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، آپ تو انبیاء کے بھی امام ہیں، اور 100 درجات ہیں جنت کے، آپ تو سب سے اونچے درجے پر ہوں گے، اور ہم غلام، ہم امتی، ہم کمزور اعمال والے، ہم نچلے درجے پر ہوں گے، وہاں تو دیدار مشکل ہے۔ یہ بات جیسے دل میں آئی، اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور یہی بات کہی، اے اللہ کے رسول، میرے دل میں یہ خیال آیا، وہ خیال مجھے یہاں آپ کے پاس لے آیا کہ دنیا میں تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آخرت میں کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت اتاری، فرمایا ان سے کہہ دو جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوگا، یہ آدمی ان کے ساتھ ہوگا، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کتنا شاندار ہے یہ رفاقت جو ان کو ملے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ درجہ تو وہ نہیں ملے گا، رتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے، لیکن
جب امتی چاہے گا کہ میں اپنے نبی کا دیدار کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو جائے، آپ کی مجلس نصیب ہو جائے، جب چاہے گا یہ نعمت آخرت میں ملے گی۔ یہاں تو ہر لمحہ مدینہ جانا تو مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی فرمائی۔ اگر مجھے اور آپ کو اس کی حیثیت معلوم ہو جائے، اس کی قدر معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اختیار کرنے سے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہمیں نصیب ہوگی، تو یوں سمجھیں ہر لمحہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ تصورات میں عموماً بات کی جاتی ہے، جب بیٹا کہیں دور جا رہا ہو یا دور سے رابطہ کرے، کہے کہ ابا جی میں آپ سے بڑا دور چلا گیا، ابا کہتا ہے کہ نہیں بیٹے ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ ہمیں دور نہ سمجھیں، آپ ہمارے دل میں ہیں، کہا جاتا ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادائیں اختیار کر رہا ہے تو اللہ کے نبی اس کے ساتھ ہیں، وہ اللہ کے نبی سے دور نہیں ہے۔ لیکن یہ زندگی میں ایسا ہی زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی اگر ایک فرد میں آئے گی فرد کامیاب ہے، اور اگر گھرانے میں آئے گی گھرانہ کامیاب ہے، معاشرے میں آئے گی معاشرہ کامیاب ہے، اگر پوری قوم میں امت مسلمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں، اس امت کو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے نوازے گا۔ یہ عجیب بات ہے، کہتے ہیں دنیا میں جاپان نے بڑی ترقی کر لی ہے، مصنوعات میں بڑی ترقی کر لی ہے، ہمارے بازار میں دکاندار بھی کہتا ہے بھائی یہ عام چیز نہیں ہے، یہ جاپان کی بنائی ہوئی ہے۔ کیوں جاپان کیا چیز ہے؟ جاپان وہ تو کافر ملک ہے، غیر مسلم ہے، کیا خصوصیت ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو، اگرچہ ایمان سے فارغ ہے لیکن آپ کی ایک ادا کو اختیار کر رکھا ہے کہ وہ زبان سے سچ بولتے ہیں اور ہر کام میں سچے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، بس یہی بات ہے۔ اسی بات نے ان کو اتنا بلند کر دیا۔ اگر مسلمان کی زندگی میں ہر کام میں سچائی آ جائے، سچے نبی کا سچا امتی بن جائے، تو جس کام میں ہاتھ رکھے گا، قدم رکھے گا، تو وہ اس کام میں ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں نصیب فرمائے۔ آج ہمارا موضوع اسی عنوان کے ساتھ ہے، زبان کا مسنون استعمال۔ پچھلا ہمارا عنوان تھا آنکھ کا مسنون استعمال کا مسنون طریقہ، اور آج ہمارا عنوان ہے زبان کا مسنون استعمال کا مسنون طریقہ۔ تو اختصار کے ساتھ میں آپ کو ان عنوانات پر گفتگو کروں گا، اگرچہ جو آج عنوانات پیش کیے جائیں گے یہ عنوانات زبان کے استعمال کے اعتبار سے بہت کم ہیں، اور اس کا ایک دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ سب سے پہلے زبان کی اہمیت، یہ ہمارا 31واں یہ مجلس ہے اتباع سنت کورس کی، جو زندگی میں عموماً استعمال ہونے والے کام ہیں، انسان کے ساتھ وابستہ شعبے، تقریباً ان شعبوں پر بات ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد انسان میں جو زیادہ استعمال ہونے والے اعضاء ہیں ان کا مسنون طریقہ بیان کیا۔ سب سے زیادہ آنکھ استعمال ہوتی ہے اور زبان استعمال ہوتی ہے اس کے بعد، اس لیے زبان کی اہمیت، زبان کا مسنون استعمال، زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا آخرت کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا
जजता अवजजता अवजजना, रवाहु तिरमिज़ी, हदीस का नंबर है 2407। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जब इंसान शुरू करता है तो सारे आज़ा इस जुबान के सामने इल्तिजा करते हैं, कहते हैं अल्लाह से डरना हमारे बारे में, हम भी तेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर तू ठीक रही हम भी ठीक रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई हम भी टेढ़े हो जाएंगे। जुबान की अहमियत का अंदाजा लगे। अब इंसान जुबान से सच बोले, दिल में सुकून, इंसान की इज्जत, रिज़्क में बरकत और हर किस्म से अमन, ये जिस्मानी इस्तिकामत है आज़ा की। और अगर झूठ बोलता है सजा भी खाता है, रिज़्क में भी तंगी होती है, इज्जत पामाल भी होती है, सारे आज़ा इसकी सजा भुगतते हैं। इसके अलावा अगर जुबान दुरुस्त बोल रही है तो अल्लाह की तरफ से रहमतें उतर रही हैं जिससे सारे आज़ा नफ़ा उठा लें, और अगर जुबान टेढ़ी हो गई, गलत इस्तेमाल हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से गज़ब और लानत भी उतरती है, तो फिर उसके सजा और भी सारे आज़ा होते हैं। दूसरी रिवायत अन सुफियान इब्न अब्दुल्लाह अल-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह हद्दिसनी बिअम्रिन अअतसिमु बिही क़ाल क़ुल रब्बी अल्लाह सुम्मा इस्तक़िम क़ुल्तु या रसूलल्लाह मा अख़वफ़ु मा तख़ाफ़ु अलैया फ़अख़ज़ बिलिसानि नफ़्सिही सुम्मा क़ाल हाज़ा, रवाहु तिरमिज़ी, हदीस का नंबर 2410। हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमर बताइए, ऐसी चीज़ बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़े रखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं कहो मेरा रब अल्लाह है, फिर इस पर डट जाओ, परवरदिगार उसको समझकर इसी पर कायम रहो। मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मेरे बारे में आप किस चीज का खौफ रखते हैं कि मैं किस चीज से डरूं? आपने अपनी जुबान पकड़कर फरमाया हाज़ा, ये है। इसकी इतना अहमियत है दुनिया में भी और आखिरत में। तो दुनिया के मामलात में दुनियावी एतबार से जुबान की अहमियत आपके सामने आ गई, और आखिरत के एतबार से सुनिए। अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन यज़मनु ली मा बैन लिह्यतैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह, रवाहुल बुखारी, हदीस नंबर 6474। हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझे जमानत दे दे दो जबड़ों के दरमियान जो चीज है, और इसी तरह दो टांगों के दरमियान, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जुबान के बारे में, दो जबड़ों के दरमियान जुबान है, इसकी जमानत दे दे कि गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, आखिरत बन जाएगी, जन्नत की जमानत देता हूँ। दूसरी रिवायत सुनिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिकलिमतिन मा यतबय्यनु फीहा यज़िल्लु बिहा फिन्नार अबअदु मिम्मा बैनल मशरिक़, रवाहुल बुखारी, हदीस का नंबर 6477। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाते थे बंदा एक बात करता है जिसके बारे में सोचता नहीं है, उसके जरिए से फिसलता है जहन्नम में, इतना दूर चला जाता है जितना मशरिक मगरिब के दरमियान फासला है, एक कलमे की वजह से आखिरत का इतना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इससे ये पता चला कि जुबान का इस्तेमाल दुरुस्त हो तो दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी बन जाती है। अब कैसे इस्तेमाल करना है, इंसानी जिंदगी के मराहिल, बचपन में, जवानी में, और फिर उसके बाद बुढ़ापे में, फिर बाकी मामलात में, हर हैसियत से आपके सामने हदीस इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। जुबान का इस्तेमाल बचपन में कैसे हो। अन अब्दुल्लाह अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तहू अला सिबियानिकुम अव्वल कलिमतिन ला इलाहा इल्लल्लाह वलक़िनूहुम इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھاؤ، اور فرمایا اگر کسی پر موت کے آثار ظاہر ہوں تو اس کے سامنے بھی لا الہ الا اللہ پڑھو، ترغیب کرو۔ تو سب سے پہلے زبان کو جہاں استعمال کرنا ہے وہ اللہ کا نام۔ دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکرموا اولادکم واحسنوا ادبکم، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 367۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اپنی اولاد کی عزت نفس کا خیال کرو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ اچھے آداب میں زبان کا استعمال سب سے پہلے، بڑے کو کیسے بلانا ہے، چھوٹے کو کیسے بلانا ہے، ساتھ والے کو کیسے بلانا ہے، ہمسائے سے کیسے بات کرنی ہے، یہ آداب ہے۔ تو بچے کو اس زبان کو صحیح استعمال کرنا سکھا۔ کہاں استعمال کرے؟ اگلی حدیث سنیے، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حفظ الغلام الصغیر کالنقش فی الحجر، کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں چھوٹے بچے کا حفظ کرنا، قرآن مجید حفظ کرنا ایسے ہے جیسے پتھر پر لکیر۔ اب بچے کی زبان کو استعمال کرنا ہے تو قرآن کے لیے استعمال کریں، کلمہ کے لیے استعمال کریں اور اس کو اچھے آداب سکھائیں۔ یہ بچے کی زبان کو استعمال کرنے کا مسموم طریقہ۔ اب زبان کا استعمال جوانی میں، اس پر روایت سنیے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، موطا امام مالک، حدیث کا نمبر ہے 1541۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر بے فائدہ بات کو چھوڑ دے، لا یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی ہر وہ بات جس کا دنیا میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے یا آخرت کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے وہ بات کر، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے وہ باتیں چھوڑ دے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو پوری جوانی کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ زبان کا استعمال گھر میں عمومی حالت میں، اس پر حدیث سنیے، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خلاف بد دعائیں نہ کرو، اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بد دعا دے رہے ہو اور وہ قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری یہ بد دعا قبول ہو جائے۔ تو گھر میں رہ کر اپنوں اور اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں، بد دعاؤں سے اپنی زبان کو بچا کے رکھیں۔ عموماً گھروں میں اس طرح زبان استعمال ہوتی ہے، بیٹے سے، بھائی سے، کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو شروع ہو گیا ماں باپ بھائی، تو اس کا خیال رکھیں۔ دوسری روایت ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، رواہ ترمذی، حدیث کا نمبر ہے 2406۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ نجات کی کون سی صورت ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر میں رہو، اور پھر اب جو تم سے خطائیں ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ سے روو۔ گھر میں اپنے زبان کو قابو رکھنے کا یہاں حکم محسوس ہے۔ والدین کے سامنے
اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے صراحت کہی، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، والدین کے سامنے تو اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو نرم نرم بات کرنی ہے۔ والدین کے سامنے زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ گھر کے باقی افراد سے معاملات میں اس پر حدیث سنی۔ قال الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سألت ابی عن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غيظ ولا سخاب ولا عیاب ولا مشاہد، رواہ ترمذی فی شمائل، حدیث کا نمبر 329۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میں نے اپنے والد سے حضور والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی سے رہتے تھے، خوش خلقی سے رہتے تھے، نرم مزاجی سے متصف رہتے تھے، لیس بفظ، سخت بات نہیں کرتے تھے، ولا غیظ، سخت دل نہیں تھے، ولا سخاب، چلا کر نہیں بولتے تھے، ولا فحاش، فحش کوئی نہیں فرماتے، ولا عیاب، ہر بات پر عیب نہیں لگاتے تھے، ولا مشاہد، مبالغہ سے تعریف کسی کی نہیں کرتے تھے۔ یہ عام حالت میں گھروں میں گفتگو کا طریقہ ہے۔ اور اگلی روایت ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رواہ ترمذی، حدیث کا نمبر 3895۔ رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر رہتا ہے، اور فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں سے بہتر رہتا ہوں۔ اور کیسے رہتے تھے؟ اوپر والی روایت میں آ گیا کہ آپ اونچا نہیں بولتے تھے، خلقی سے، نرم مزاجی سے، چلا کر نہیں بولتے تھے، زبان کا استعمال مجلس میں۔ حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 6234۔ جیسے مجلس میں داخل ہوا اولا جو استعمال ہے وہ سلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سلام کرے بڑا چھوٹا بڑے پر، گزرنے والا بیٹھنے والے پر، تھوڑے زیادہ پر سلام کرے۔ اور اگلی روایت عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، رواہ ترمذی، حدیث کا نمبر 2699۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرو۔ یہ مجلس کی ابتدائی بنیادی باتیں کہ استعمال کیسے کریں ابتدا۔ اگلی روایت، اب مجلس میں بیٹھ گیا، باتیں شروع ہو گئی، کیسے باتیں کرنی چاہیے؟ حضرت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفا بالمرء اثما ان یحدث بكل ما سمع، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4992۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کر دے۔ مجلس میں بیٹھا ہے، اگر زبان کو استعمال کرے گا غیر تحقیقی باتوں کے لیے تو یہ گناہگار ہو رہا ہے۔ تو یعنی وہاں بھی زبان کو استعمال کرنے اس طرح کہ تحقیقی بات کرے۔ دوسری روایت عن حکیم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل الذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4990 ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ قوم کو ہنسائے، قوم کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس پر ہلاکت ہے۔
اب سچی بات کرنی ہے، تحقیقی بات کرنی ہے، تو پھر بات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر حدیث سنیے۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ یقول کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل و ترسیل، رواہ ابو داؤد، حدیث کا نمبر 4837۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ٹھہراؤ تھا، ٹھہر ٹھہر کر بات فرماتے تھے۔ عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بآخر اذا اراد ان یقوم من المجلس سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فقال رجل یا رسول اللہ انک لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، قال كفارة لما يكون في المجلس، رواه ابو داود، حدیث کا نمبر 4859 ہے۔ حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ کہتے، یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک ایسی بات کہی، آپ اس سے پہلے نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا یہ دعا ایسی ہے کہ مجلس میں جتنی کمزوری ہے ان کے لیے کفارہ ہے۔ تو مجلس کی ابتدا، درمیان اور مجلس کا اختتام اس طرح ہونا چاہیے۔ زبان کا استعمال مسجد میں۔ عن ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك، رواه مسلم، حدیث کا نمبر 713۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب نکلنے لگے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے اولا زبان کو استعمال کرنا۔ اگلی روایت، داخل ہونے کے بعد زبان کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ عن ابی قتادہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ السلمی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، رواه البخاری، حدیث کا نمبر 444۔ حضرت ابو قتادہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے۔ اب اگلا کام یہ ہے کہ اس زبان کو نماز کے لیے استعمال کرنا۔ اب اس کے بعد مسجد میں کیا کرنا ہے؟ عام بیٹھنے کے لیے مجلس میں بیٹھا ہے، خیر کے کام جتنے ہیں اس میں سے زبان کے ساتھ متعلقہ کیا کام ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواه ترمذی، حدیث کا نمبر 3384۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، عام حالت میں جب کرتے تو مسجد تو جگہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی، جس میں حکم ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، تو اللہ کو یاد کرنا، یا اللہ کے جو کام ہیں وہ کرنا ہے جیسے اللہ خوش ہوتا ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، سیکھنے سکھانے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ اور زبان کا استعمال بازار میں، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر بازار ہے، بازار میں کیسے استعمال کریں اس کے بارے میں۔ عن سالم بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر كتب اللہ له ألف حسنة ومحى عنه ألف سیئة ورفع له ألف درجة، رواه الترمذی، حدیث کا نمبر 3438۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم
سے روایت ہے، یعنی حضرت سالم اپنے باپ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے ابا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بازار میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھے، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا قیمتی سرمایہ ہے یہ زبان اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ اب بازار میں داخل ہو گیا، بازار میں خرید و فروخت ہے، یا خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، اس کے بارے میں حدیث سنیے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواہ ترمذی، حدیث کا نمبر 1209۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ایسا تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہو۔ اب جو بیچ رہا ہے سچ بولے، امانت داری اختیار کرے۔ اگلی روایت ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق ثم یمحق، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر 1607 ہے۔ حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ خرید و فروخت میں زیادہ قسموں سے بچو، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، پہلے بیع کو فروغ دے گی، بیع یعنی تجارت کو بڑھائے گی یہ قسمیں، ثُمَّ يَمْحَقُ، پھر مٹا دیتی، اس لیے قسموں سے بچنا ہے، یہ زبان کا استعمال میں احتیاط ہو۔ اور ایک اور روایت بھی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلف منفقۃ للسلعۃ وممحقۃ للبرکۃ، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 2087۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ قسم جو سامان کو بڑھاتی ہے اور برکت کو مٹا دیتی ہے۔ تو بازار میں قسم سے بچنا، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی۔ اب زبان کا استعمال عموماً جو انسان کے ساتھ وابستہ، انسانوں کے ساتھ وابستہ جو مجالس ہیں وہ عرض کر دی، گھر بھی اور مجلس میں بھی، مسجد میں بھی اور بازار میں بھی۔ اب زبان کا استعمال خلوت میں، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے بارے میں، قال اللہ تعالیٰ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 190 191۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات دن کے مختلف ہونے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون عقل والے؟ جو اللہ کو، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے آسمان و زمین میں غور فکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ربنا، یا اللہ تو نے بے فائدہ کوئی چیز نہیں بنائی۔ اب اسے کیا ثابت ہوا کہ خلوت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ سے باتیں کیجیے خلوت میں، کوئی نہیں ہے، اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب اس سے بات کرنی۔ اور دوسرا کام خلوت میں کیا کرنا چاہیے؟ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1980۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جلدی دعا قبول ہونے والی وہ ہے جو غیب کی دعا غیب کے لیے ہو۔ اس میں خلوت کی طرف اشارہ پایا جا رہا ہے، دوسروں سے غیب ہو کر جو غیب ہم کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خلوت میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری روایت جو پہلے بھی گزری ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ ترمذی، حدیث کا نمبر 3384۔
ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. خلوت میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے؟ ایک اس کی مثال، ایک نمونہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر وان کانت مثل زبد البحر. رواه البخاری، حدیث کا نمبر 6405. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی. اللہ کا نام لے سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ جتنے کلمات ہیں ہر کلمے پر اللہ کی طرف سے بڑے وعدے. اب عمومی حالات میں، خلوت میں، جلوت میں بعض ایسی چیزیں ہیں جس پر اگر زبان کو کھولا جائے، استعمال کیا جائے تو اس پر وعیدات ہیں. گویا زبان کو ان کاموں سے روکنا ہے، جن کاموں سے روکنا ہے وعیدات ہیں ان کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے زبان کو جھوٹ سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 ہے کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہے. اور روایت ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. رواه الترمذی، حدیث کا نمبر 1972. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. اتنا بدبو، جھوٹ سے بچانا ہے. دوسری روایت ان عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی آخر حدیثہ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاری، حدیث کا نمبر 6094. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹا لکھا جاتا ہے. تو اس جھوٹ کا برا اثر ہے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، جو سچ بولتا ہے وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچ بولا کرو. کیا ہوگا اس کی برکت سے؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے باقی اعمال درست ہو گئے اور جو گناہ ہو گئے اللہ بخش دے گا. سچ بولنے کا یہ فائدہ ہے کہ گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، چاہے اس کا تعلق زبان سے یا کسی اور عضو سے. دوسری چیز جس سے زبان کو بچانا ہے وہ غیبت ہے. قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور حدیث میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک لأخیک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد ابتغت وان لم یکن فیہ فبہتہ. رواہ مسلم، حدیث کا نمبر 2529. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے جیسے روکا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. یہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اور ایک روایت میں اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر ہے. اب اس غیبت کی تعریف آپ نے فرمایا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا اس کی پیٹھ پیچھے ایسی چیز کے ساتھ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. یہ ایسا تذکرہ جس تذکرے کو اگر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ ناپسند سمجھے.
تو کہا گیا کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں پئی جا رہی جو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ بات نہیں پائی جا رہی تب تو آپ نے بہتان لگایا، وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح زبان کو گالی دینے سے بچانا۔ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 48۔ فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر 2598 ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لعنت بھیجتے رہتے ہیں قیامت کے دن ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور نہ قیامت کے دن ان کی گواہی قبول ہو۔ عن واسطہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 2506۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے عیب کی چیزیں ظاہر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس پر اللہ رحم فرما کر معاف کر دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ لعنت کے بارے میں ایک روایت اور سنیں۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فان كان لذلك اهلا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4905۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ لعنت کرتا ہے کسی کو تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس کے جانے سے پہلے، پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں بھاگتی ہے، جب کوئی سراغ نہیں پاتی تو اس کی طرف آتی ہے جس پر لعنت کی گئی، اگر وہ لعنت کا اہل ہے تو اس پر گرتی ہے، ورنہ اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ عام بولا جاتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت دل میں ہونی چاہیے، اس کی قباحت دل میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح زبان کو برا نام بلانے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، سورۃ حجرات آیت نمبر 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، ایمان کے بعد برا نام یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ جب ایمان لے آیا وہ مومن ہے تو اس کے بعد اس کا برا نام کیوں پکارا جائے؟ اور اس کے تحت روایت نقل کی ہے تفسیر ابن کثیر میں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولیس فینا رجل الا وله اسمان او ثلاثه فكان اذا دعي احد منهم باسم تلك الاسماء قالوا يا رسول الله انه يغضب من هذا فنزلت ولا تنابزوا بالالقاب۔ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہم مدینے والوں میں ہر بندے کے 2 نام تھے یا 3 نام تھے، جب ان میں سے کسی ایک نام سے اس کو پکارا جاتا تو وہ انہوں نے کہا کئی ناموں سے پکارا جاتا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نام کو یہ ناپسند کرتا ہے، غصے ہوتا ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے بھائیوں کو غلط نام سے نہ پکارو۔ اسی طرح ہر گفتگو میں زبان کو پھسلن سے بچانا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 6477۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے بندہ ایک بات کرتا ہے جس کی قباحت اس پر واضح نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے جہنم میں پھسلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اتنا دور جا پڑتا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ اس لیے ہر بات احتیاط سے کرنی چاہیے۔ یہ زبان کے جو استعمال ہیں یہ احتیاط بتائی، یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی۔
اور ایک خاص حکم جو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، یہ سورۃ احزاب آیت نمبر 33 مکمل۔ اس میں عورت کو گفتگو کا طریقہ بتایا، فرمایا فلا تخضعن بالقول، بات کو اونچا بیان نہ کرے اور ڈھیلا کر کے بیان نہ کرے، کسی غیر محرم کے ساتھ سخت بات کرے، قولا معروفا، اور گھر میں رہے۔ اس آیت کے بعد تفسیر ابن کثیر میں هذه آداب امر اللہ تعالی بها نساء النبیین، یہ وہ آداب ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرمایا۔ وَنِسَاءُ الْأُمَّةِ تَبْعٌ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ، ان سارے احکام میں امت کی ساری عورتیں ان کے تابع ہیں، وہ بھی وہی اختیار کریں گے۔ گفتگو میں آہستہ زبان استعمال کریں، آواز گھر سے باہر نہ جائے، کسی غیر محرم کے کان میں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔